پہلی وحی بن کر نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کا نزول کا سلسلہ شروع کیا تو کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، وہ آئی اقرا، یعنی پڑھ۔ سب سے پہلی وحی اقرا کے لفظ سے نازل ہوئی، یعنی پڑھیے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سینے سے لگایا اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا تھا ما انا بقاری، میں پڑھنے کے لیے نہیں جانتا، میں امی ہوں، میں ان پڑھ ہوں۔ لیکن جب تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل آپ کو سینے سے لگایا اور کہا پڑھیے، اور یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ میں آپ کے سامنے علم کے تعلق سے ہی کچھ بات کروں گا، کیونکہ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی امت کے لیے علم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان کو سربلندی ملتی ہے، سرخروئی ملتی ہے، قیادت ملتی ہے، اور آگے چل کر وہ قوم کے لیے رہبر اور رہنما ثابت ہوتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نازل کر رہے ہیں آیت کو، پہلی وحی اتر رہی ہے، کسی اور چیز کے متعلق نہیں ہو رہی ہے، پڑھنے کے متعلق نازل ہو رہی ہے۔ جس نبی کو سب سے پہلے پڑھنے کی تلقین دی گئی، اس امت کا حال یہ ہے کہ آج پڑھنے میں اس کا کہیں کوئی مقام نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے عروج و زوال کو دیکھ لیجئے، ان دور کو ذرا سے پیچھے ان کے مطالعہ کیجئے، پڑھیے کہ جس وقت اس امت کی پوری دنیا میں حکومت تھی اور پوری دنیا کے لوگ ان کو اپنا قائد مانتے تھے، جب لوگ پلیٹوں میں نہیں زمین پر کھانا کھاتے تھے، پتوں پر کھانا کھاتے تھے، جن کے پاس ثقافت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس وقت یہ امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم قوم تعلیم کو لے کر اٹھی، اور یہ قوم پوری دنیا میں دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی، اور پوری دنیا کے لوگ اس کو اپنا امام اور پیشوا تسلیم کر لیا۔ اور جس وقت سے مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اس وقت سے مسلمان پستی میں جاتا چلا گیا، اور آج یہ حال ہے کہ امت کی امت پورے قوم میں 10% بھی بچے ایسے نہیں، 10% لوگ ایسے نہیں جو پڑھے لکھے ہیں۔ اور پڑھنے کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ مکتب میں کچھ پڑھ لیا، اسکول میں تھوڑی بہت جا کر میٹرک تک پڑھ لیے، سوچتے ہم کمال حاصل کر لیے، لیکن نہیں، بلکہ قوم کی ترقی ان کے پڑھائی میں چھپی ہوئی۔ جو قوم اسی وقت تک ترقی کر سکتی ہے جب تک کہ ان کے پاس علم نہ آ جائے۔ اور علم صرف یہ نہیں ہے کہ ایک علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک دینی علم اور ایک عصری علم، اور یہ دونوں علم ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے مخالف سمجھ لیا ہے، ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ علم ایک دوسرے کے مخالف ہے، نہیں، بلکہ دونوں علم ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ اور موجودہ زمانے میں علم کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے ہمیں ایک اچھے حافظ، اچھے عالم، اچھے مفتی، بہترین قاضی کی ضرورت ہے جو ہماری دینی ضروریات کو پورے کر سکتے ہوں، جو ہمارے دینی اعتبار سے صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، جو ہم کو نماز کے مسائل بتا سکتے ہیں، روزے کے مسائل بتا سکتے ہیں، حلت اور حرمت کے مسائل بتا سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری قوم کو، ہماری امت کو، ہمارے معاشرے کو ایک اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ آج مسلم ڈاکٹروں کی بہتات ہے، کمی نہیں ہے۔ آج جائیے ڈاکٹر ملیں گے لیکن دینی مزاج کے نہیں ملیں گے۔ تو ہمیں ایسے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے جو ڈاکٹر ہو، جن کے اندر دل ہو، جن کے اندر انسانیت ہو، جن کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہو۔ ڈاکٹر بشکل ڈاکو نہ ہو۔